ایسے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، سنی سنائی باتیں ادھر نہ کیا کرو، ہاں صحیح صحیح باتیں، پکی پکی باتیں، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ترین احادیث ہیں جو بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں تو کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، یاد رکھنا، ساری زندگی فائدہ پہنچائے، فائدہ۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا، سارے ایمان والوں سے کامل ایمان والا، اکمل ایمان والا وہ ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو، یہ سب سے کامل ایمان والا ہے، سب سے اکمل ایمان والا ہے۔ حرم علی النار، آگ پر وہ آدمی حرام ہے، کل حین، ہر آسانیوں والا، لین، ہر نرم مزاج، سہل، ہر سہولتیں دینے والا، قریب، جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، قریب رہتا ہے، آگ پر حرام ہے۔ حرم علی النار، آگ پر حرام، آگ پر حرام، یہ ہے ایمان سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا، مخلوق کے ساتھ خدمت، دھیان سے سن لینی باتیں۔ حدیث میں ہے ان اللہ کریم یحب الکرم، بے شک اللہ پاک کریم ہے، کرم کرنے والا عمل اس سے محبت کرتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی ہمیں عادت بنانی ہے، اور جن کاموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ہاں ان سے بچنا ہے۔ اور حدیث، ان اللہ کریم یحب الکرما، بے شک اللہ پاک کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلا تھا کرم کرنے والا عمل، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث، ان اللہ محسن یحب الاحسان، بے شک اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والا عمل اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث، ان اللہ محسن فاحسنوا، بے شک اللہ احسان کرنے والا ہے، بس تم بھی ایک دوسرے پر احسان کیا کرو۔ اور حدیث، ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معافی دینے کو محبوب رکھتا ہے۔ اور حدیث، ہاں اور حدیث، ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ پاک سخی ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک۔ خیر الناس انفعهم للناس، سارے انسانوں سے سب سے بڑھیا وہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ میں بہت حدیثیں پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جہاں حدیث کا ابتدا، جس کو علماء کہتے ہیں مبتدا، جس سے کلام شروع ہو، وہ جو شروع والا جس میں خیرکم کا لفظ، سب سے اچھا کون، آگے جواب آنا ہے، خبر آنی ہے، سب سے اچھا کون، جہاں حدیث میں یہ چیز آئے گی، اس کے بعد جو خبر آئے گی اس میں مخلوق خدا کے ساتھ بھلا کرنا یہ آئے، حدیث میں ہے خیرکم
تم سب میں اچھا کون؟ سب سے اچھا وہ خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ لوگوں کو کہنا آسان ہے، نبی کہتے ہیں میں تم سب میں جو لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں میں ان سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور حدیث خیرکم خیرکم للنساء، تم سب میں اچھا وہ ہے جو عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ عورت کمزور ذات ہے، جو اس کے ساتھ اچھا ہے یہ سب سے اچھا ہے۔ امام الانبیاء اپنے گھر والوں کے لیے کیسے اچھے تھے، کس طرح اچھے تھے؟ ہاں، اماں جان کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے ایک مرتبہ پانی پیا، پانی پیالہ بڑا تھا، پی کے رکھ دیا، پانی بچ گیا، امام الانبیاء نے پینا چاہا تو مجھے فرمایا عائشہ تو نے کس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا، میں اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیوں گا۔ اب تو اس برتن میں پینا اور اس بچے ہوئے کو پینا جراثیم لگ جاتے ہیں۔ جتنا آپ جراثیموں سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈر جائیں تو سیدھے جنت میں چلے، سیدھے جنت میں چلے۔ امام الانبیاء جہاں تو نے منہ لگایا میں اس جگہ منہ لگاؤں گا۔ اب عورت کیسے خوش ہو؟ اماں جان کہتی ہیں امام الانبیاء جب صبح کو اٹھتے آہستہ وضو کرتے، آہستہ بیت الخلاء جاتے، آہستہ سارا کام کرتے، مجھے جاگ نہ آ جائے میرا اتنا خیال کرتے۔ اور سن، ایک سنت گھر میں داخل ہونے کی، بوڑھے ہو گئے اللہ جانے وہ کہاں رہ گئے، ہاں ہمیں 3-4 سال پہلے پتہ لگا، اب سے گھر میں داخل ہونے کی یہ تو پتہ ہی تھا، آپ گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتے، لیکن اب جو پتہ چلا نبی کی سنت، گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، ہاں گھر میں داخل ہوتے، ہاں تھانے دار بن کے نہیں ہوتے تھے، منہ بنایا ہوا روب دار، ہاں ہاں، اور ڈانٹ پھانٹ کر رہے ہیں بیوی کو، یہ ادھر کوڑا پڑا ہے، یہ کس لیے پڑا ہے، یہ بچے کے کپڑے کیوں خراب ہیں، یہ ہے تھانے دار، ہاں ہاں، ناشتہ تیار کیا، رو ہرگز نہیں، ہاں۔ اور لکھنے والوں نے تو لکھا ہے اور تھانے دار بن کے بھی نہیں داخل ہونا، با یزید بستامی بن کے بھی داخل نہیں ہونا۔ بہت بھاری بزرگ تھے با یزید، یہ بن کے بھی نہیں داخل ہونا۔ کیا مطلب؟ وہ بزرگ ایسے تھے جو ادھر ادھر دیکھنے سے اپنی نظر اپنے خیال میں رہتے تھے، میں ہوں اور اللہ ہے، میں ہوں اور اللہ ہے، اور ان کا دائیں بائیں ادھر دھیان ہی نہ کرنا، ایسے داخل نہیں ہونا کہ سجدے کی جگہ نظر ہے، حضرت صاحب تسبیح پڑھتے آ رہے ہیں اور چارپائی پہ بیٹھ گئے اور نظر جھکی ہوئی ہے اور اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گھر والوں کا کیا حال ہے کچھ خبر نہیں، ہاں ایسے بھی داخل نہیں ہوئے۔
امام الانبیاء مسکراتے ہوئے داخل. ہماری گزارش ہے، ایک جملہ میں اس کی وضاحت میں کہتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور مسکرائیں، پھر دیکھو مزہ، سارے جھگڑے ختم. گھر میں داخل ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور مسکرائے، دیکھو سب جھگڑے ختم. نبی کی ایک سنت کی یہ تاثیر ہے، نبی کی سنت کی یہ تاثیر ہے. بات میں اور کہہ رہا تھا، کہتے ایسا کہتی، باہر سے آتے آہستہ دروازہ کھولتے، باہر سے آتے آہستہ سلام کہتے، اگر میں سوئی ہوئی تو مجھے جاگنا آئے، اگر جاگ رہی تو میں سن لیتی، اتنی تکلیف بھی نہیں دیتے تھے. ہاں اور سنو، وہ پہلی والی بات دہرا دیتا ہوں، جو سب سے بڑھیا قوم، خیرکم خیرکم للنساء خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اور حدیث، خیرکم خیرکم قضاء، تم سب میں اچھا وہ ہے جو ادائیگی کا اچھا ہو، ادائیگی کا اچھا ہو. ہاں سب سے اچھا وہ ہے. کوئی چیز لی ہے، پیسہ دینا ہے، بھلے طریقے سے وقت پہ دے دے، وقت پہ دے دے، وہ ادائیگی کا اچھا ہو، وہ سب میں اچھا ہے. ہاں ہم کہتے، ہم نے ایک لفظ سنا ہوا قرض حسنہ، ہم اس کا مطلب کیا سمجھے ہیں؟ قرض حسنہ، جب وہ اگلا قرضہ مانگے تو آگے سے ہنسنا، یہ ہے قرض حسنہ. میں کہیں بھاگا جا رہا، دانت نکال کے دے دیا، کہہ دیا وہ دے دوں گا یار، کوئی بھاگا جا رہا ہوں. اچھا اور مہینہ گزر گیا اور مرنے لگا ہے تو، اور مہینہ گزر گیا، اپنے کام کر رہا سارے، لیکن قرض دینے کا احساس نہیں. ہاں احساس نہیں. وعدے پہ چیز دینی، وعدے پہ چیز دینی. تو سب سے بڑھیا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ایک اور بہت حدیثیں پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو معاملہ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے، اللہ نے وہی معاملہ اپنے ہمارے ساتھ کر دینا ہے. جیسا اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ کرے، وہی لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو. میں کئی حدیثیں سنا دیتا ہوں، کئی سنا دیتا ہوں. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کا عیب چھپائے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا. نمبر 2، جو مسلمان کا عیب ظاہر کرے، اس کا پردہ فاش کرے، اللہ اس کے عیب ظاہر کرے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا. من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اب میں یہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے بندوں سے کرنا ہے، اللہ نے وہی میرے ساتھ کرنا ہے. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اور حدیث، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ،
جو اپنے بھائی کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ وہ ہے من یغفر یغفر اللہ لا، جو کسی کو معاف کر دے اللہ اس کو معاف کرے گا. من یعفو یعفو اللہ عنہ، جو لوگوں سے درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا. اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا، اگر کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آیا ان قوم والوں نے کہا مرحبا، فمرحبا به یوم القیامت یوم یلقى ربہ، اس کو بھی قیامت کے دن مرحبا کہا جائے گا جس دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اللہ کہے گا آجا مرحبا مرحبا. وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ قَحْطًا فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، جو کسی قوم کے پاس گیا اس قوم والوں نے کہا ہمارے پاس تیرے کھلانے کے لیے کچھ نہیں. قحط ہے قحط، اس کے لیے بھی قحط ہوگا جب اللہ کے پاس جائے گا. اب بتاؤ کتنا اور بتاؤں. جو لوگوں کے کما تدینو تدانو، بس ایک پکا ضابطہ بتا دیا. کما تدینو تدانو، جیسا لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. من ضاحکا ضحکا، جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. من حفر حفرة لأخیہ فقد وقع فیہ، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود ہی اس میں گرے گا. اب اتنی حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو معاملہ میں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے اللہ نے وہی معاملہ میرے ساتھ کرنا ہے. کانا تاجر یداین الناس، یہ صحیح حدیثیں ہیں سند کے اعتبار سے. ہاں دھڑلے سے بیان کرو بے شک، میں جو کہے کہاں ہے میرے پاس لے اور میں اس کو نکال کے دکھا دوں گا. یہ ہے کانا تاجر یداین الناس، ایک تاجر لوگوں کو ادھار چیزیں دے دیتا تھا. وہ گندم لینے آیا پیسے نہیں جی مجھے ادھار دے تو کہتا دے دو. ہاں تو کانا یقول لفتاہ، وہ اپنے منشی کو کہتا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، جب تو قرضہ وصول کرنے کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جائے اس کے پاس ادا کرنے کے لیے ہے نہیں، تو نے جا کے اندازہ کر لیا کہ ہے نہیں، اس سے درگزر کر دینا، اسے رفع دفع کر دینا. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے، اسے معاف کر دینا. حدیث میں ہے فلقی اللہ، جب یہ مر کے اللہ کے پاس گیا فتجاوز عنہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا. جیسا اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے ویسا اللہ سے اپنے لیے کرا لینا. اتنی حدیثیں سن. المؤمن ہین لین، مومن آسانیوں والا ہوتا ہے، مومن نرم مزاج ہوتا ہے. ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت طلب کی، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر. فأعادها مرارا، اس نے بار بار پوچھا کوئی اور نصیحت، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر. اس نے کہا کہ کوئی اور نصیحت، آپ نے کہا غصے نہ ہوا کر. ایک صحابی نے امام الانبیاء سے پوچھا کوئی مجھے ایسا عمل بتا دو جو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آگ سے بچ جاؤں.
آپ نے فرمایا لا تغضب ولکل جنہ، غصے نہ ہوا کر، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ حوصلہ بڑا ہونا چاہیے۔ میں کہاں تک سناؤں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حسین، ان کے بیٹا سویا ہوا تھا، ان کا غلام سرید کا بڑا برتن، بڑی پرات، گرم گرم سرید تھا، وہ لے کے جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، وہ سرید کا برتن ان کے بیٹے پر گرا، بیٹا مر گیا۔ انہوں نے غلام کو کچھ نہیں کہا، غلام کو آزاد کر دیا اور بیٹے کی تجہیز و تکفین کے لیے مشغول ہو گئے۔ بیٹا بھی مار دیا غلام نے اور آزاد بھی ہو گیا۔ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی، لکڑی کا لوٹا تھا، منہ پہ ایسے اوپر کر کے پانی ڈال رہی، لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے اوپر دیکھا غصے سے، باندی کہنے لگی والکاظمین الغیظ، مومنوں کی شان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ باندی نے اگلا آیت کا ٹکڑا اگلا پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان قرآن بتا رہا۔ کہنے لگا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ کہتا جا تو آزاد ہے۔ لو چہرہ بھی زخمی کر دیا اور لڑائی بھی نہیں، گناہ بھی معاف کرا لیا اور آزاد بھی ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے بڑوں کے اخلاق، یہ تھے ہمارے بڑوں کے اخلاق۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سارے ساتھیوں میں سب سے بڑھیا کون؟ جو اپنے ساتھیوں کے لیے بڑھیا ہو۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، سارے ہمسایوں سے بڑھیا ہمسایہ کون؟ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بڑھیا ہو۔ ہاں جس نے دیکھنا ہو میں اچھا ہوں یا برا، وہ اپنے ہمسائے سے پوچھ لے۔ حضور نے فرمایا اذا اثنا علیک جیرانک انت محسن فانت محسن، اگر تیرے ہمسائے تجھے کہتے ہیں کہ تو اچھا آدمی ہے تو پھر سچ مچ آپ اچھے ہی ہو۔ اگر تیرے ہمسائے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ برے آدمی ہو، پھر سچ مچ آپ برے ہی ہو۔ جس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو میں اچھا ہوں یا برا، اپنے ہمسائے سے پوچھ لے۔ میں کہتا ہوں ہمسائے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھ لے، اپنے دل سے پوچھ لے۔ اگر تو ہمسائے کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے تو تیرا ہمسایہ تجھے اچھا ہی کہے گا۔ اگر تو دوسرے چوتھے دن کو لڑائی لڑتا رہتا ہے، اس کی مرغی آ گئی ہمارے گھر میں، اس سے لڑائی، اس کا بچہ ہمارے گھر آ گیا اس سے لڑائی، کوئی اس بچے کی وجہ سے لڑائی، معمولی بات پر ہمسائے سے لڑتے رہتے ہیں تو ہمسایہ برا ہی کہے گا۔ یہ چیزیں، یہ اچھے اخلاق جو عرض کیے ہیں، یہ بھی ہم میں آئیں، اور باقی نماز روزہ ذکر عبادت تلاوت یہ بھی آئے۔ یہ ایمان بڑھیا بنے گا تب آئے گا، یاد رکھنا، ورنہ پتہ ہوگا آدمی کرے گا نہیں، پتہ ہوگا لیکن ایمان اتنا نہیں ہوگا، اتنا ایمان نہیں ہوگا۔
اس کو علم ہوگا، لیکن عمل تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل ہوگا. علم تو ہے کہ تہجد کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر، لیکن پڑھے گا وہ جس کا ایمان کبھی ہوگا. ہاں، جنت میں داخل ہونے کے اتنے عمل بتائے امام الانبیاء نے. ہاں، یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت. من ترک المراء وهو محق به، جو حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے. بنی لہ بیت فی وسط الجنہ، جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا. ومن ترک المراء وهو مبطل بھی، جو نا حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے اس کو جنت کے کنارے محل دیا جائے گا. ومن حسن خلقہ بنی لہ بیت فی اعلی الجنہ، جس کے اخلاق اچھے جنت کی بلندیوں پہ محل دیا جائے گا. جس نے زبان کو، جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، مذاق میں بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی جنت کا میں ضامن ہوں. جو زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی